نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علاج معالجہ کرو، کیونکہ اللہ نے بڑھاپے کے سوا ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا پیدا نہ کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر علیحدگی پیدا کرے اور خود ان دونوں کے درمیان بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، دن کے اول وقت میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ تو میں تجھے دن کے آخر وقت تک کافی ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیے جائیں گے جب وہ گناہوں کو کرنے کے لیے جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ شخص صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ایسے آدمی کے کان یا فرمایا اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔